السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم عرفات میں موجود ہیں اور ہمارے سامنے مسجد نمیرہ ہے۔ نمیرہ یہ ایک بورڈ، یہ دیکھیے، یہ نیا بورڈ ہے عرفات کی حدود کا، نہایت عرفات، یعنی عرفات اینڈز ہیئر، اختتام ہے۔ یہ پرانا بورڈ ہے، یہ پرانا بورڈ ہے، پہلے یہ بورڈ تھا، معلوم نہیں کہ کتنا یہ پرانا، لیکن بہت پرانا ہے۔ یہاں پہ عرفات کے متعلق اس کے اختتام کا لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ روڈ ہے اور یہ مسجد نمیرہ ہے۔ یہ مسجد نمیرہ دو حدود میں ہے، ایک عرفہ میں ہے اس کا کچھ حصہ، اور کچھ حصہ اس کا عرفہ سے باہر ہے۔ یہاں پہ عرفہ کی حد ختم ہو رہی ہے، تو مسجد نمیرہ کا یہ تقریباً یہاں کوئی نصف ہے یا نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اور اس کے بعد دوسری طرف یہ مسجد آگے جا رہی ہے، دوسری طرف سے بھی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ اس بورڈ کے بعد کا جو حصہ ہے مسجد کا، وہ عرفہ میں داخل نہیں ہے۔ جو لوگ حج پہ آتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا، اور یہ معلوم ان کو ہونا چاہیے کہ عرفہ ہی حج ہے، عرفہ کے دن کو ہی حج کہا گیا، اور اسی دن جو شخص عرفہ میں آ گیا اس کا حج ہے، جو نہ آیا تو اس کا حج نہیں ہے۔ یہ ارکان میں سے ہے یہ عرفہ، اور عرفہ کے دن عرفہ کی حدود میں رہنا یہ لازم ہے۔ جس شخص نے یہاں سے، یہ مسجد نمیرہ ہے، جس شخص نے یہاں سے اس طرف، یعنی رائٹ کی طرف، جس طرف یہ کیمرہ بھی جا رہا ہے، وہاں پہ اگر جس نے اپنا دن گزارا 9 ذوالحج کو، عرفہ کے دن، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس حدود کے اندر آنا لازم ہے۔ اور وہ پیچھے، تھوڑا سا پیچھے جو وہ مینار نظر آ رہا ہے عرفہ کا، یہاں خطبہ دیا جاتا ہے، تو خطیب ہیں وہ یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، تو یہاں سے اس کی حد شروع ہوتی ہے، اور یہ دوسری طرف کو تھوڑی سی ترچھی یہ اس کی حد بندی ہے۔ تو اسی مسجد میں لوگ قیام کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ اس کی عرفہ کی جو حدود ہے، اس پوری حدود میں آگے لوگ کسی بھی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ وہ رک سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ وہ قیام کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ قیام فرمایا اور کہا کہ یہ میں نے یہاں پہ قیام کیا ہے، وقوف کیا ہے عرفہ میں، تو جو شخص جہاں پہ بھی کر لے، جہاں پہ بھی کھڑا ہو، جہاں پہ بھی رک جائے، وہ اس کے لیے وہی ٹھیک ہے۔ اور یہ حصہ جو عرفات میں شامل نہیں ہے، اس حدود سے اس طرف ہے جو حصہ مسجد نمیرہ کا، اس کو کہتے ہیں وادی عرانہ۔ وادی عرانہ، عین را نون اور آگے تائے مربوطہ، گولتا جس کو ہم کہتے ہیں، وادی عرانہ۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے حج کے دن 9 ذوالحج کو، اور وادی عرانہ میں آپ تشریف رکھتے، وہاں پہ کچھ آرام کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی حدود میں داخل ہوتے، اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے، خطبہ ہوتا، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی آپ پڑھاتے، قصر کرتے، اور اس کے بعد سے لے کر مغرب تک یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے، اور آپ رکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ مغرب تک کا وقت، سبحان اللہ، یہ مکمل آپ کی دعاؤں کا وقت تھا، اور آپ اپنی سواری پر تھے اور دعائیں ہی کرتے رہے، مسلسل آپ کی یہ دعائیں چل رہی تھیں۔ یہ قریب کوئی 6 گھنٹے یا اس سے کچھ تھوڑا سا کم وقت بنتا ہے۔ تو یہ عرفہ ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ 9 ذوالحج کو یہاں پہ ہوتے ہیں، اور یہاں بالکل یہی وقت ہوتا ہے، یہ مغرب کی اذان کا وقت ہے یہاں پر، تو اسی وقت بالکل حجاج کرام مغرب کی اذان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو نماز آگے مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، حج کے تمام ارکان، اور حج کی تمام سنتیں، اور حج کا پورا کے پورا طریقہ، اصل میں یہ بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے توحید اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ سارے کلمات اور ساری یہ جگہیں اللہ کی توحید کی یاد دلانے والی اور اس میں پختہ کرنے والی ہیں۔ اور دوسری جو چیز جو بہت زیادہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے یاد دلائی جاتی ہے، اور جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو اللہ تعالیٰ رحم کریں،
ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کر دیں. ہمارے جیسے بہت سارے لوگ اتباع سے دور رہتے ہیں، عقیدت کا اظہار بہت کرتے ہیں، محبت کا اظہار بہت کرتے ہیں، لیکن اتباع نہیں کرتے. تو آپ دیکھ لیں کہ اذان ہو چکی ہے مغرب کی، یعنی عرفہ 9 ذو الحج کو مغرب کی اذان ہونے کے باوجود یہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اس میں کیا ہے؟ صرف اتباع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا و ابی و امی و اہلی و مالی، انہوں نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہی ایسے ہے کہ یہاں پہ آپ نے مغرب کی اذان سن تو لی جائے گی، لیکن پڑھنا آگے مزدلفہ میں جا کے. آگے مزدلفہ میں ہم جائیں گے، وہاں رات گزارنی ہوتی ہے حجاج نے. مغرب اور عشاء وہاں پہ اکٹھی کرنا ہوتی ہے اور وہاں رات گزارنا ہوتی ہے. تو یہ حج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مقبول حج نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ان حرمین کی زیارت نصیب کریں. آمین یا رب العالمین.